السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر بات چل رہی تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرضی صدقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لازم قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے، اس کے مصارف کون کون سے ہیں، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ تو صرف فقراء کے لیے ہے، یعنی کہ غریب لوگ جو کہ فقر والی زندگی گزارتے ہیں، غربت والی، تو پہلے زکوٰۃ کے مستحق افراد وہ ہیں۔ اب وہ ہمارے عزیز و اقارب کے اندر ہیں، ہمارے ہمسائے میں ہیں، یا حلقہ یا احباب کے اندر، یا پھر معاشرے میں جہاں بھی موجود ہوں، تو وہ زکوٰۃ کے پہلے مستحق ہیں۔ والمساکین، اور پھر مسکینوں کے لیے۔ اب مسکین کون ہے؟ ایسا شخص جو کہ بنیادی ضروریات سے محروم ہو، جو ایک وقت کا کھانا تو کھاتا ہے لیکن دوسرے کے بارے میں وہ پریشان ہے، فکر مند ہے، تو یہ دوسرا شخص ہے، ایسا دوسرا گروہ ہے جس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اب تیسرے نمبر پر عامل ہے۔ عامل سے مراد ایسے سرکاری اہلکار ہیں جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ جو کہ مختلف لوگوں سے جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں، انہیں عامل کہا جاتا ہے، اور اس کا اہتمام عہد صحابہ کے اندر بھی رہا ہے۔ تو وہ تیسرا شخص ہے عامل جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تعریف قلب ضروری ہو۔ اب مؤلفۃ قلوبہم سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ نو مسلم جو اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام میں آئے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو اب ان کی مالی مدد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے یا مالی تنگی کی وجہ سے اسلام سے پھر جائیں یا اپنے پرانے مذہب کو اختیار کریں۔ اول تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے اس میں مراد وہ غیر مسلم ہیں جو کہ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اسلام لے آئیں گے، لیکن شاید مالی مشکلات کی وجہ سے یا پیشے اور کاروبار کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو ان کی دل جوئی کی جائے۔ تو چوتھے نمبر پر یہ لوگ ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانا یعنی کہ گردن کو آزاد کروانا۔ ایسے لوگ جو بے گناہ سزا کاٹنے والے ہیں، جن کو بغیر کسی صحیح مقدمے کے گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کی گردن کو چھڑانا، اس کو آزاد کروانا۔ یہاں بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور کسی کی گردن کو آزاد کروانا یعنی کہ اسے قید سے نکلوا دینا، اس کی دین اسلام کے اندر بہت اہمیت ملتی ہے۔ والغارمین، اور قرض داروں پر، ایسے لوگ جو مقروض ہیں اور اب آنے والے وقت میں ان کے لیے قرضہ ادا کرنا واپسی مشکل ہے، جب وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا مال بھی کمائیں، اپنا پیٹ بھی پالیں اور اپنا جو قرضہ تھا وہ بھی اتار سکیں، تو بجائے اس سے کہ وہ بینک کے ذریعے
یا کسی اور آدمی سے سود پر پیسہ پکڑیں یا پھر کوئی غلط راستہ اپنائیں تو ایسے لوگوں کو جو کہ مقروض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جب دنیا سے وہ گیا تو وہ مقروض نہیں تھا، یعنی کہ اس کے اوپر قرض نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، تو اگر ہمارے پاس کوئی شخص ایسا ہے جو کہ قرضے میں مبتلا ہے، حالات سب کے ساتھ ایسے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کا قرضہ اتارا جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ میں مراد سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ کے اندر اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا کاروبار ترک کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اور دین کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جیسے اگر مدارس کے اندر غریب طلباء ہیں اور وہ خود بہت غریب ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور آخری اور 8واں شخص وہ مسافر ہے، اور مسافر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر مسافر شاہی سواری پر سوار کیوں نہ ہو لیکن جب وہ تمہیں مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ سفر کرنے والا مال و دولت رکھتا ہو، اس کے پاس سہولیات ہوں، لیکن وہ دور دراز کسی ملک میں، کسی شہر میں گیا، وہاں اس کا سامان کھو گیا اور وہ مالی مشکل میں مبتلا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے مسافر کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی صورت کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی سنبھال کے رکھتے ہیں، انہیں جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، کل روز قیامت اسی سونے کو، اسی مال کو، اسی چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے چہرے، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم محبت کرتے تھے، دنیا میں سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو زکوٰۃ کے بارے میں تلقین کی جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔